اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ الرحمن کا آخری سبق سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 72 سے شروع ہو رہا ہے۔ 71 آیات تک سورۃ الرحمن تجوید کے ساتھ پڑھائی جا چکی ہے۔ اگر آپ اس کو تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور مقصورات فی الخیام۔ حور را کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور غنہ بھی ہوگا، کیونکہ میم مشدد پر غنہ لازمی کیا جاتا ہے۔ مقصورات، قاف جو ہے حروف قلقلہ ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان پر آواز کو ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ قلقلہ کیا جاتا ہے۔ مقصورات، تا کی جو تنوین ہے یہاں پر ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فی الخیام، یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے۔ حور مقصورات فی الخیام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فا زبر فا، با زیر بی، فبی، حمزہ یا زبر اج، یا کے ساتھ حمزہ کو سختی سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلاء، اس والے ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں۔ الائی، آ کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ آ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اور لام الف مد زبر لا، اس لام کو ہم نے تقریباً 3 سے 4 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر مد متصل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ۔ لم یط، یہاں پر بھی دیکھیے تو جو ہے حروف قلقلہ ہے اور یہ ساکن ہو رہا ہے، یہاں پر ہم اپنی آواز کو ڈبل کریں گے۔ لم یط مثہن، سا کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے بہت ہی سافٹلی ٹچ کر کے سا کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ لم یط مثہن، نون مشدد ہے، یہاں پر نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا۔ انس، نون ساکن پر بھی اور سین کے اوپر جو تنوین ہے یہاں پر بھی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ انس قبلہم، با بھی حروف قلقلہ ہے، یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا۔ وَلَا جان، اس والے ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں جان،
جب یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں تو نون کو صرف سائلنٹ کرتے ہیں، ساکن کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ لازمی کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم نے پہلے غنہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے وقف کرنا ہے۔ پہلے جیم الف نون مد زبر جان، مد کی مقدار کو مکمل کریں گے، پھر غنہ کریں گے، اور جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو ہم نون کو ساکن کر دیں گے۔ یہ جان نون لکھا ہوا ہے تو پھر اس کی تنوین جو ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی، نون ساکن ہو جائے گا۔ یہ آیت میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، میم تا پیش متا زبرتا متا، کاف زیر کی متکی، حمزہ یا زیر ای متکی ای۔ اس والے ورڈ میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، متکینہ، یہاں پر حمزہ ہے جو کہ یا مدہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور ہم اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ لفظ پڑھا جائے گا متکئین، ٹھیک ہو گیا۔ علی رفرف، فا کی جو تنوین ہے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، صرف اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی ہے۔ خا اور غا دونوں کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را کو جب واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ خُرٍ وعبقرٍ، با پر قلقلہ کریں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یا جو ہے را یا زر ری، یا دو زر رن، ریجن، یا مشدد ہے، سختی کے ساتھ را کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی، اور پھر اس کی تنوین جو ہے اس پر ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی ہے۔ تو یہ پڑھا جائے گا وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، ٹھیک ہو گیا۔ اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ لاسٹ آیت پر آ جائیے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تبارا، با کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے کیونکہ با کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ کاف سین زبر کس، کاف کو سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں خالی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تبارک اسم ربک، را کو موٹا کریں گے اور با کے ساتھ ملا کر بھی پڑھیں گے۔ ذی الجلال، ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں آپ دیکھیے یا بھی ہے اور الف بھی ہے، ان دونوں حروفوں کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ دونوں کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، خالی حرف نہیں پڑھا جاتا۔ ذال کو لام سے ملائیں گے، ذی الجلال والاکرام۔ کاف پر بہت سے لوگ یہاں قلقلہ کر دیتے ہیں، اکرام، یہ نقطوں والا قاف نہیں ہے، یہاں قلقلہ نہیں کیا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا والاکرام۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے۔
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ چکا ہے۔ اگر ایسا ہے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔